بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ ہمارا پچھلا جو سبق تھا وہ پاکستان میں دہشت گردی کے متعلق تھا کہ ملک میں دہشت گردی کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اسی طرح دہشت گردی کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی تھی، اس میں دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں، یہ لوگوں کو کیسے تیار کرتے ہیں، ہمیں کیا اقدامات کرنے ہیں ان کو روکنے کے لیے، یہ چیزیں ہم نے وہاں سبق میں پڑھی تھی۔ اب ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ چیپٹر نمبر 9 اقبالیات، اقبال کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، سبق شروع کرنے سے پہلے ایس ایل او آپ کو بتا دوں۔ ایس ایل او ہمارا جو آج کا ہے وہ یہ کہ شاہین کا جو استعارہ ہے اقبال نے استعمال کیا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ استعارہ کہتے ہیں کہ کسی شخص میں کوئی خوبی ہے تو آپ اس کو دوسری چیز قرار دے دیں جس میں وہی خوبی پائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کہہ دیں کہ علی بہادر ہے تو آپ کہہ دیں کہ علی تو شیر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ استعارہ ہوتا ہے۔ تو اقبال بھی اپنے یہ شاہین کا استعارہ استعمال کرتے رہتے ہیں، کیونکہ شاہین ایک بلند پرواز، غیور، خوددار جو ہے اور تیز نظر پرندہ ہے، اور اقبال یہی خصوصیات اپنے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے جو ہے وہ یہ بار بار استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے میں پہلے ہمیں جو ہے 2 سوال ملتے ہیں، آسان سے کوسچن ہے۔ مفکر پاکستان اور حکیم الامت کسے کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اقبال کو کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کے نوجوانوں کو جگانے کی کوشش کی، اور جو وہ زمانہ چل رہا تھا اقبال کا، وہ غلامی کا ایک دور تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اقبال کی شاعری کا کیا پیغام ہے؟ اب یہ دونوں سوال ایسے ہیں کہ ان کے کئی جواب دیے جا سکتے ہیں، اس میں سے آپ کوئی بھی ایک جواب جو ہے آپ کو ٹھیک لگتا ہے اس کو کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب اقبال کی شاعری کا کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ اقبال جو ہے وہ خودی کا درس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اقبال ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہین کی طرح بلند پرواز، تیز نظر، غیرت مند بنو۔ تو اس کے کئی جو ہے وہ جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ آئے مزید جانے میں ہمیں اقبال کے متعلق کچھ انفارمیشن دی گئی ہے کہ آپ کو سر کا خطاب برطانیہ کے بادشاہ کنگ جارج پنجم نے 1922 میں دیا۔ پہلی کتاب آپ کی جو 1915 میں شائع ہوئی، اسرار خودی اس کا نام تھا۔ دوسری جو تھی رموز بے خودی، جو 1917 میں شائع ہوئی۔ پیام مشرق 1923 میں، زبور عجم 1927 میں، اور آخر میں جو جاوید نامہ ہے وہ 1936 میں شائع ہوئی۔ پھر 1938 میں اقبال کی وفات ہو گئی تھی۔ ابھی جو سبق ہے اس کی ہم نے پہلے 2 پیج ریڈنگ دیکھنی ہے کہ اس میں ہے کیا۔ تو اس میں ایک طالب علم کا بتایا گیا، احسان ہے اس کا نام، ان کے والد صاحب کا نام ہے صدیق صاحب۔ تو یہ جو بچہ ہے، اس اقبال کے ایک تقریری مقابلہ ہے اقبال کے متعلق، تو اس نے اس میں کیا ہے، اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور اپنی ایک تقریر جو ہے وہ تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں اس کے والد صاحب جو ہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو والد صاحب ان سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی تقریر کا موضوع کیا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ اقبال کا پسندیدہ پرندہ جو ہے وہ شاہین کیوں ہے۔ ٹھیک، تو اس کے والد صاحب اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا جواب یوں آسان رہے گا اگر آپ شاہین کی خصوصیات کو ذرا سامنے لائیں، اس پہ غور کریں۔ تو احسان کہتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ شاہین جو ہے وہ پرندوں کا بادشاہ ہے، اس میں باقی پرندوں کی نسبت قوت زیادہ ہے، یہ بہت بلند اڑتا ہے، اور اس کی نظر جو ہے وہ بہت تیز ہے، اور شکار کو بلندی سے دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ اس نے خصوصیات کچھ بیان کی احسان نے۔ اس کے والد صاحب اس کو شاباش دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ نشاندہی آپ نے کی ہے یہ درست ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاہین جو ہے یہ واقعی بلند پرواز، تیز نظر، خوددار پرندہ ہے۔ ویسے تو اقبال کی شاعری میں اور بھی چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں، لیکن اقبال نے شاہین کی جو تذکرہ بعض جگہ پہ کیا ہے، وہ اس کی جو ہے وہ قوت ہے، اس کی غیرت اور اس کی تیز نظری کی وجہ سے اقبال نے شاہین کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح مولوی ظفر احمد صدیقی کے نام ایک خط جو علامہ اقبال نے لکھا تھا، اس میں جو ہے وہ شاہین کی تشبیہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے، اس پرندے میں اسلامی فقر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ فقر کہتے ہیں فقیری کو، یعنی کہ خوددار اور غیرت مند ہے، کسی کا یعنی مردار نہیں کھاتا، لالچی نہیں ہے، گھونسلے نہیں بناتا۔ یہ جو ورڈ ہے نا ہائی لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا میننگ حریص کہتے ہیں لالچی کو، آشیانہ گھونسلے کو کہتے ہیں۔ تو باہر والد صاحب جو ہے اس کو شاہین کے کچھ خصوصیات بتا رہے ہیں تاکہ اس کی جو تقریر ہے وہ یاد ہو جائے۔ آپ نے اب یہ ریڈنگ کو دیکھ لینا ہے، ریڈنگ کو
اچھی طریقے سے پڑھ لینا. اس میں کچھ مشکل الفاظ کی میننگ آپ کو مل جائیں گے. کچھ الفاظ کی میننگ اگر آپ کو نہیں سمجھ آتے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں, یا اپنے کسی بڑے بہن بھائی سے, جس سے بھی مدد مانگ لینی چاہیے. پڑھائی کے معاملے میں تو شرم نہیں کرنی چاہیے اسی چیزوں کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پڑھنے کے دوران میں ہمیں 2 کوسچن ملتے ہیں کہ احسان اپنے کمرے میں بیٹھا کیا کر رہا تھا. علامہ اقبال کا پسندیدہ پرندہ شاہین کیوں تھا. اب یہ ریڈنگ میں جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے. پہلے پیج پہ اس کے دونوں کے آنسر مل جائیں گے آپ کو. ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتائے ہیں بلکہ. تو اب آپ نے یہ خود پڑھ لینا ہے اور اس کو دیکھ لینا اچھی طرح. تو اس کے بعد اسی طرح جو ان کے والد صاحب ہیں اس کو کچھ نہ کچھ اس کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کے جو ہے وہ اسپیچ تیار ہو جائے. اور چونکہ پیچھے بات ہوئی ہے نا کہ شاہین کے اندر جو ہے وہ فقر پایا جاتا ہے, فقیری پائی جاتی ہے, اور یہ کسی کی غلامی نہیں کرتا. تو احسان اس پہ جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ جائز طریقے سے مال و دولت جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اس کے والد صاحب اس کو بتاتے ہیں کہ اصل میں مال و دولت حاصل کرنا منع نہیں ہے, لیکن انسان کا مقصد جو ہے وہ اس سے کہیں آگے ہونا چاہیے. اگر وہ ساری زندگی آرام اور راحت سکون کو کہتے ہیں, راحت کے حصول کے لیے مال و دولت جمع کرنے میں لگا رہے تو وہ اپنے عظیم مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. بہرحال یہ اس کی جو ہے وہ کچھ خلاصہ میں نے دونوں پیجز کا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. مزید اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے آپ پوچھ لیں بعد میں, یا ہوم ورک میں جب مجھے بھیجیں تو اس میں پوچھ لیں مجھ سے. ہوم ورک آپ کا جو ہے وہ پڑھنے سے پہلے جو 2 ہم نے سوال پڑھے ہیں اس میں سے ایک سوال کر لیں کوئی بھی, اور مجھے ہوم ورک بھیج دیں. تو یہی ہمارا آج کا سبق تھا. باقی مجھے اجازت دیں پھر. فی امان اللہ.